دوستو اسرائیل فلسطین وار تو صرف اسرائیل اور فلسطین کے بیچ شروع ہو چکا تھا، لیکن اسرائیل کے ظلم کو دیکھتے ہوئے بہت سارے ملک اسرائیل کے خلاف ہو گئے اور فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوئے اور اسرائیل کے دشمن بن بیٹھے۔ ان میں سے نارتھ کوریا، بولیویا، لبنان، یمن، ایران، رشیا اور بہت سارے دیش شامل تھے۔ اور ابھی ایک لیٹسٹ ایڈیشن اس میں ہوا ہے کافی امیر مسلم ملک الجیریا کا، لیبیا اور موروکو کا پڑوسی دیش جو اتری افریقہ میں موجود ہے۔ انہوں نے اپنے پارلیمنٹ میں ووٹنگ کر کے اسرائیل کے خلاف وار ڈکلیئر کر دیا۔ فلسطین کے ہاسپٹل اور اسکولوں پر اسرائیل کے ایئر اسٹرائک کی وجہ سے الجیریا میں زیادہ مظاہرے ہو رہے تھے فلسطین کے سپورٹ میں۔ اسی وجہ سے وہاں کی گورنمنٹ نے آفیشلی اسرائیل کے خلاف وار ڈکلیئر کر دی 100% ووٹ کے ساتھ۔ مطلب الجیریا بھی اسرائیل کے خلاف جنگ پر ہے، لیکن صرف کائی کے تھرو۔ دراصل دوستو، اگر کسی دیش دوسرے دیش سے جنگ کرنے کا اعلان کرتی ہے تو انہیں سب سے پہلے پارلیمنٹ میں ایکٹ پاس کروانا پڑتا ہے۔ بنا اس ایکٹ کے تحت کوئی بھی ڈیموکریٹک کنٹری کسی دیش کے خلاف وار نہیں کر سکتی۔ جب یہ ایکٹ پاس ہوتا ہے تو وہاں کے پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر چاہے تو وار سٹارٹ کروا سکتا ہے۔ تو الجیریا کے پارلیمنٹ میں یہ ایکٹ پاس ہو گیا۔ انہیں اب الجیریا کا پریزیڈنٹ عبدالمجید چاہے تو اسرائیل سے ابھی بھی جنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں، پر وہ ایسا کریں گے نہیں۔ تو اس ایکٹ کو پاس کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو دوستو، ایسا کر کے الجیریا فلسطین اور دنیا کو دکھانا چاہتا ہے کہ وہ کس کے ساتھ ہے، اور اسرائیل پر وار ڈکلیئر کر کے یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ اسرائیل سے دوستی دشمنی لی ہوئی ہے۔ تو دوستو، الجیریا نے جب وار ڈکلیئر کر دی تو اس کی طاقت بھی جان لیتے ہیں۔ الجیریا کے پاس اصلی طاقت تیل اور نیچرل گیس، یہاں کے ٹوٹل جی ڈی پی کا 1/3 پیٹرولیم اور نیچرل گیس کے امپورٹ سے آتا ہے۔ یہ دیش بھی کافی امیر ہے، جس کی آبادی 4.5 کروڑ ہے، جن میں سے 1,35,000 ریسور، لگ بھگ 30 لاکھ ایکٹیو فورس ہے۔ اس کے بعد 2 لاکھ کروبز کے پیرا ملٹری فورس ہے۔ الجیریا پر بہت سارے ظلم یورپس کنٹریز نے کی ہے، اور اسی وجہ سے یہ دیش اور یہاں کے لوگ زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں، کیونکہ فرانس نے الجیریا کو اپنا غلام بنا لیا تھا۔ 1830 سے لے کر 1862 تک یہ دیش فرانس کا غلام تھا۔ اس دوران فرانس نے یہاں کے لوگوں پر بہت ظلم کیا تھا، لیکن پھر الجیریا نے آزادی کی لڑائی سٹارٹ کی۔ حالانکہ یہ دنیا کے طاقتور دیش فرانس کے خلاف آزادی کی لڑائی لڑنا بہت ہی زیادہ مشکل تھا۔ اس وار کو الجیریا وار آف انڈیپینڈنس بھی کہا جاتا ہے۔ اس وار میں فرانس نے تقریباً 15 لاکھ لوگوں کی جان لے لی، پھر بھی یہ لوگ ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ 1954 سے 1962 تک یہ لوگ لگاتار فرانس کے خلاف اپنی آزادی کی لڑائی لڑ رہے تھے۔ فائنلی 1962 میں الجیریا نے یہ جنگ جیت لی اور آزادی حاصل کر لی، اور اسی وجہ سے یہ لوگ جنگ لڑنے میں ماہر ہو گئے اور کافی زیادہ طاقتور بھی ہو گئے۔ دنیا میں 26ویں طاقتور ملک ہے اور دنیا کے ٹاپ 10 آئل پروڈیوسر کی لسٹ میں آتا ہے۔ بات کریں ان کی ملٹری کی تو الجیریا کے پاس 1105 ٹینکس موجود ہیں، جن میں سے ساؤتھ یونین کے 72 جیسے ٹینکس آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے پاس 146 ٹیوب آرٹلری، اس کے پاس پروپیلڈ آرٹلری اور 94 راکٹ آرٹلری موجود ہے۔ الجیریا کے پاس زیادہ تر ہتھیار رشیا کے ہیں۔ ان کے پاس رشیا کے 720 میزائل بیلسٹک موجود ہیں، جو ساؤنڈ کی سپیڈ سے 6 سے 7 گنا تیز دشمن پر حملہ کر سکتے ہیں۔ اس رشین میزائل میں نیوکلیئر ویپن بھی لگایا جا سکتا ہے، حالانکہ الجیریا کے پاس نیوکلیئر ویپن موجود نہیں ہے۔ الجیریا کی نیوی کی بات کریں تو یہ دیش دنیا کے 15ویں موسٹ پاورفل نیوی کا مالک ہے۔ اس نیوی میں 30,000 ایکٹیو بندے ہیں۔ ان کے پاس 201 وارشپس، 5 بریگیڈز، 6 کلوئڈ اور 6 سب مرین اور کچھ پیٹرولز بوٹس ہیں۔ ان کے پاس دشمن کے شپ کو تباہ کرنے والے KH-35 رشین اینٹی کروز میزائل اور کلب اینٹی شپ
میزائل ہے جنہیں سب مرین سے لانچ کیا جاتا ہے۔ الجیریا کے پاس 564 ایئر کرافٹس موجود ہیں، جن میں سے 90 فائٹر جیٹس، 22 اٹیک ایئر کرافٹس، 270 سے زیادہ ہیلی کاپٹر اور 50 اٹیک ہیلی کاپٹر جیسے بہت سارے الگ الگ قسم کے ایئر کرافٹس ہیں۔ انہوں نے رشیا کے لیٹسٹ فائٹر جیٹ سکوئی 57 کو بھی بائی کر لیا ہے، جس کی ڈیلیوری 2028 میں ہوگی۔ یعنی دوستو، الجیریا بھی کافی طاقتور ملک ہے جس نے فی الحال اسرائیل کے خلاف وار ڈکلیئر ہی کیا ہے۔ اگر یہ وار سچ میں ہو گیا تو اسرائیل کو ایک بہت بڑی مصیبت کا سامنا پڑ سکتا ہے۔ یہ دیش اسرائیل کو کبھی بھی تسلیم نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی تعلقات ہیں۔ الجیریا کے پاس جتنے بھی میزائل ہیں، ہتھیار ہے، سب رشیا سپلائی کرتا ہے الجیریا کو۔ دوستو، آج کی ویڈیو